منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ امام فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. اب یہ امام اپنی ولایت کی وسعت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی ولایت کتنی وسیع ہے، خدا کی ولایت کتنی وسیع ہے. ہماری ولایت کی وسعت خدا کی ولایت کی وسعت کی طرح ہے. ولایتنا ولایت اللہ. خوب آیت کہ جو واضح طور پر اگر انسان اس کی جزیات کو اگر صحیح طریقے سے اگر دیکھے تو یہ آیت واضح طور پر جس حکم کے بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کی تفصیل بہرحال کل بیان کیا، آج دوبارہ تفصیل اس کی یا اشارہ زیادہ نہیں کرنا، کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی. مسلمانوں نے مفسرین میں اختلاف کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے تبلیغ کا حکم دیا گیا. فخر رازی نے یہاں پر 10 احتمالات بیان کیے. آخری احتمال یہ کہا کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی. اس سے زیادہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ غدیر خم میں نازل ہوئی علی کی فضیلت کے لیے، امیر المومنین کی فضیلت کے لیے. تو کیوں نازل ہوئی؟ یعنی توجہ کریں کہ جو فخر رازی اہل سنت کا مفسر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے 10ویں احتمال میں کہ یہ آیت نازل ہوئی غدیر خم میں. وہ غدیر خم میں امیر المومنین کی فضیلت کے لیے. امیر المومنین کی کون سی فضیلت؟ علم کی فضیلت، شجاعت کی فضیلت، حکمت کی فضیلت. کون سی فضیلت؟ وہ یہ نہیں بیان کیا، کیونکہ اگر یہ احتمال اگر درست ہو جاتا ہے تو
فخر رازی آپ کو دین تبدیل کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال انہوں نے کچھ بس صرف اتنا اجمالی طور پر جملہ کہا کہ یہ آیت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. پھر بہرحال اس 10ویں احتمال کو انہوں نے اگرچہ تائید کی پہلے کہ روایات کثیرہ، بہت ساری روایات اس موضوع اور اس مضمون کے مطابق ہیں، لیکن چونکہ آیت کے ذیل و صدر کے ساتھ سازگار نہیں، لہذا ہم اس کو امیر المومنین کی فضیلت کے عنوان سے نہیں لیں گے. اب خود یہ دوسری ایک بحث ہے کہ کیا باقی مسلمان بھی ہماری طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے قرآن کی، یہ جو ترتیب ہے، پہلے تو یہی بحث ہے کہ یہ جو سوروں کی ترتیب ہے، یہ سوروں کی ترتیب کس نے کی ہے؟ اے رسول کے زمانے میں یہ ترتیب ہوئی تھی یا نہیں بعد کے آنے والے دور میں اس قرآن کو مرتب کیا گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو سورہ جس ترتیب سے نازل ہوا کیا اسی ترتیب کے ساتھ اس کو ڈالا گیا، یعنی آیت ادھر ادھر بھی ہوئی ہے؟ تو خیر یہ ایک فی الحال تو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بظاہر شاید تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو سورہ مائدہ ہے مثلا جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں سورہ مائدہ جس ترتیب سے ہے، شان نزول یعنی جو ترتیب سے جس ترتیب سے ہمارے پاس سورہ موجود ہے، سورہ مائدہ، پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، 10ویں آیت، 20ویں آیت، یہ اسی ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، اسی ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے. اگرچہ یاد رکھیے گا قرآن کی 2 تنزیل ہے، قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہے. قرآن کی تنزیل، قرآن کا نازل ہونا شب قدر میں، کہ وہ شب قدر احتمال قوی کے مطابق 23 رمضان شب قدر، اسے 23 رمضان کی جو رات ہے وہ شب قدر ہے. آیات 2 دفعہ نازل ہوا قرآن. پہلی دفعہ نازل ہوا شب قدر میں، جو پورا کا پورا نازل ہوا ہے، ایک ساتھ نازل ہوا ہے، قلب مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ پر یہ قرآن شب قدر میں ایک مرتبہ پورا کا پورا نازل ہو گیا. اس کے بعد قرآن دوسری مرتبہ جو نازل ہوا وہ مناسبتوں سے نازل ہوتا رہا، وہ مناسبتوں سے قرآن کا نزول ہوتا رہا. بس یہ آیت جو ایک ایسے مسئلے کو بیان کر رہی ہے کہ جو مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ آیت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ کوئی بڑا اہم امپورٹنٹ پیغام ہے کہ جو رسول کو اتنے ساری تاکیدات کے ساتھ، اتنی ساری توجہات کے ساتھ یہ آیت نازل ہو رہی ہے. خوب واضح ہے کہ اگر خدا کو اگر اپنے حبیب پر اگر شک ہوتا تو پھر وحی کے پہلے دن اس قسم کی کوئی آیت نازل ہونی چاہیے تھی. لیکن نعوذ باللہ من ذالک معقول نہیں ہے، کوئی صاحب عقل یہ احتمال نہیں دے سکتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کو اپنے حبیب پر شک ہے. لہذا یہ انداز بتا رہا ہے کہ کوئی بڑی اہم بات نازل ہونے جا رہی ہے. واللہ یعصمک من الناس، آیت کا آگے کا ایک ٹکڑا یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر کچھ پس و پیش ہے، کچھ مشکل ہے. قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اب یار اے عالم اسلام، خداوند متعال یہ جو ضمانت لے رہا ہے، گارنٹی لے رہا ہے ختمی مرتبت کی، خوب
انتقال سے 2 مہینے پہلے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو نازل ہوا ہے. انتقال کے قریب رحلت سے چند مہینوں پہلے تسلی دلائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی کار رسالت کو انجام دیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. اب یہ سارا دور، ساری تبلیغ ہو چکی، اس کے بعد یہ تسلی دلائی جا رہی ہے. اب یہ بھی غیر معقول ہے. بس واللہ یعصمک من الناس معقول نہیں ہے. جیسا کہ مفسرین عالم اسلام نے بیان کیا کہ یہ آیت مدنی آیت ہے، یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا. خوب جب مدینے میں نازل ہوا تو ختمی مرتبت کو کن سے خوف ہے، کن سے ڈر ہے؟ ڈر تو مکے میں تھا، آپ کی جان کا ڈر. خوب آپ نے جو ہجرت کی ہے وہ خدا کے حکم سے جو کی ہے ہجرت، خوب اسی لیے خداوند متعال نے حکم دیا کیونکہ محافظ رسالت انتقال کر گئے، حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ. حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، رحلت کر گئے. اب ظاہری طور پر چونکہ خداوند متعال نہ کہ معجزے سے، ہر چیز کو معجزے سے نہیں جاتا ہے، ختمی مرتبت کی اب حفاظت کرنی ہے، لہذا خداوند متعال نے کہا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں. اب یہاں پر کوئی محافظ موجود نہیں ہے آپ کا، تو بہتر تو تھا کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوتی، لیکن نہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہے. اب جب مدینے میں نازل ہوئی ہے تو مدینے میں کن سے خوف ہے؟ مدینہ کس کا شہر ہے؟ مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے. بس یہ بھی ایک سوال. اور اس کے بعد آخری سوال کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یہ آیت کہ خداوند متعال کفاروں کو، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. خوب جب خداوند متعال کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، خوب اب میں نے جو کل کی تقریر میں اس کی طرف اشارہ کیا، چونکہ بڑا مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے بہت ہی سخت الفاظ کہہ دیے، تو یہ میں ابھی آج اجتناب کر لیتا ہوں، آج احتیاط کر لیتا ہوں. لیکن ایک اشارہ کر دوں میں کہ یہ جو آیہ اکمال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت بھی کون سی آیت ہے؟ آیہ غدیر ہے. جب اعلان رسالت ہو گیا، اعلان ولایت ہو گیا، تو الیوم اکملت لکم دینکم کی والی آیت نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا. تو اس سے پہلے ایک آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا، الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کے دن کفار نا امید ہو گئے. دیکھیں میں آپ کی حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے، علیکم السلام، کل کی جو ہماری گفتگو جہاں پر اختتام ہوئی تھی، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کل میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی، دوبارہ میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اب بعض یہاں پر اب توجہ کریں، الیوم اکملت لکم کہاں پہ نازل ہو رہی ہے؟ غدیر میں. اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا ہے الیوم آج کے دن. دیکھیں 2 الیوم آئے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفار نا امید ہو گئے. پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن خداوند متعال اپنے دن کو کامل کر دیا. کہاں نازل ہو رہی ہے؟ وہ غدیر میں نازل ہو رہی ہے. کفار کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ کفار تو مایوس ہوئے تھے مکے میں، کفار تو مایوس ہوئے تھے مکے میں، کفار تو مایوس ہوئے تھے جب بنت رسول کی ولادت ہوئی تھی، کیونکہ وہ ابتر کا الزام لگاتے تھے. کفار تو مایوس ہوئے جب امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. تو یہ کون سا مقام ہے کفار کے مایوس ہونے کا؟ تو یہ جو میں نے کل بات کہی تھی کہ میں آج اس کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ اب کافر، ایک کافر تو کل ایک جملہ کہا تھا میں نے، مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ مومن جو پرسوں مومن کی میں ڈیفینیشن بتا رہا تھا، اس میں سے ایک پوائنٹ رہ گیا ہے. حافظہ میرا اتنا کمزور نہیں ہے، کمزور تو بہت ہے لیکن اتنا کمزور نہیں ہے، وہ یاد ہے مجھے. ایک پوائنٹ رہ گیا ہے کہ مومن کی جو ڈیفینیشن ہے، 3 پوائنٹ بتا دیے، ایک پوائنٹ رہ گیا ہے. اور تو یہاں پر خداوند متعال کے نزدیک 2 ہے، ایک مومن ہے اور دوسرا وہ بھی نہیں کہتا وہ کیا، لیکن آپ لوگ سمجھ گئے.
تو یہ در حقیقت کفار، ایک تو وہ کافر جو مشرکین ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ ایک کافر کی کیٹیگری ہے، ورنہ خدا کیا دو گروہ ہے، ایک مومن ہے اور ایک مد مقابل. خوب، امیر المومن کی ولایت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو واقعاً ہمیں اندازہ ہو، ہمیں احساس ہو کہ خداوند متعال نے کس نعمت سے نوازا ہے ہمیں. قیامت کے دن حساب کتاب اس ولایت کے اعتبار سے ہوگا. یعنی کیا مطلب اس ولایت کے اعتبار سے ہوگا؟ کہ اگر خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت کے ساتھ اگر یہ ولایت ہے تو صحیح، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں بیان کیا گیا علی میزان ہے سلام اللہ علیہ. امیر المومن میزان ہے. میزان ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی ترازو ہے. کیا مطلب ترازو؟ یعنی امیر المومن سلام اللہ علیہ میزان ہے، یعنی یہ کہ جو ولایت امیر المومن کو قبول کرتا ہے، یعنی خدا کے یہاں جو کرائیٹیریا ہے نجات اور ہلاکت کا، خداوند متعال کے یہاں جو کرائیٹیریا ہے اس کا وہ کرائیٹیریا، وہ میزان، وہ کیا ہے؟ وہ امیر المومن کی ولایت ہے. وہ امیر المومن کی ولایت ہے. اب یہ خداوند متعال نے الحمدللہ، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں اشارہ کیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ کون سا کمال ہے، ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے. مجھے نہیں معلوم کون سا کمال ہے، لیکن یہ جو ولایت ہے یہ بہت بڑا کمال ہے. میں نے کوئی کمال نہیں کیا، لیکن جو مجھے نعمت ملی ہے یہ کمال کی نعمت ملی ہے. بھئی نعمت جو ملی ہے یہ کمال کی نعمت ملی ہے. ایک آدمی اگر امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کا کیا کمال ہے؟ وہ کہ بھئی یہ نہیں معلوم، لیکن یہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوں، اللہ کا شکر ہے. وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. جب امیر المومن کی ولایت کی بات آتی ہے تو یہ ایک تحقیر ہے، تنقیص ہے، ایک توہین ہے یہ کہنا کہ کون سا کمال ہے اگر ہم ولایت والے گھرانے میں پیدا ہو گئے. مجھے یہ نہیں معلوم. مجھے یہ معلوم خدا نے جو نعمت دی ہے اس کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ ولایت وہ ولایت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جو میزان ہے، ہر جگہ کے لیے میزان ہے. قیامت کے دن بھی میزان ہے، اور کائنات کی تخلیق کہ ابتدائی دور میں بھی یہ میزان ہے کہ اگر کسی نبی کو نبوت مل رہی ہے تو اہل بیت کی ولایت پہلے اہل بیت کی ولایت اگر وہ قبول ہو رہی ہے تو امیر المومنین کی ولایت کا حق میں، تو پھر نبوت کا حق ملے گا. اسی طرح کوئی فرشتوں کے لیے ضروری ہے کہ امیر المومنین اہل بیت کی ولایت کو قبول کریں. توجہ کیجئے گا، معراج کا واقعہ، معراج ویسے تو 27 رجب کو ہم معراج سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ معراج ویسے در حقیقت مجھے، چونکہ پاکستان میں جو میں نے دیکھا، اپنے شہر کراچی میں جو دیکھا میں نے، وہ یہ دیکھا کہ معراج میں جو لوگ عید مناتے ہیں، 27 رجب کو جو لوگ عید مناتے ہیں وہ عید معراج کی وجہ سے ہے. اور واقعاً بعضوں کا تعجب ہوا، بعض وہ افراد کے جو اس قسم کی مجلس، محافل اور دروس میں شرکت کرنے والے، وہ بھی 27 رجب کو جو اولویت دے رہے ہیں اور 27 رجب کی جو خصوصیت مان رہے ہیں وہ معراج کو، کوئی شک نہیں ہے یہ بھی ایک خصوصیت ہے. لیکن 27 رجب کی جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید مبعث ہے. جس طرح 18 ذی الحج عید ولایت اور عید غدیر ہے، 27 رجب عید مبعث اور عید رسالت ہے. عید رسالت ہے. خداوند متعال نے پورے سال 4 روزوں کو سب سے زیادہ ثواب قرار دیا. 4 روزوں کو، ماہ مبارک رمضان کے علاوہ. ماہ مبارک رمضان کے علاوہ سال میں 4 ایسے ایام ہیں جس میں روزہ رکھنا بہت زیادہ تاکید و فضیلت ہے. ان میں 2 یہ ہیں، 27 رجب روزے رسالت، 18 ذی الحج روزے ولایت. اور 25 ذی القعدہ جو داہ الارض ہے. اب یہ
لیکن توجہ فرمائیں 27 رجب معراج کا دن شاید ہمارے یہاں بھی ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، کیونکہ اب مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب دوسرے مذاہب کے ساتھ انسان رہتا ہے تو رہ کر یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب ہمارا کیا ہے اور غیروں کا کیا ہے، وہ سارا مکس ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر 27 رجب کی تاکید، چونکہ میڈیا سب 27 رجب معراج پہ گفتگو کر رہے ہیں، اب ہمارا بچہ، ہمارا جوان، بڑا بوڑھا، عالم جاہل، سب وہ جب ٹی وی کھولتے ہیں، چینل کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں معراج معراج معراج، سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ہماری عید ہے یہ معراج۔ یقین طور پر بڑا دن ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس سے بڑا دن ہے وہ روز مبعث کے اعتبار سے ہے، روز مبعث کے اعتبار۔ مجھے نہیں معلوم باقی مسلمان روز مبعث ویسے تو کبھی سنا نہیں کہ سیلیبریٹ کرتے ہوں روز مبعث کو، لیکن ان کے نزدیک کون سا ہے، ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بلکہ روز معراج کے عنوان سے دے۔ ختمی مرتبہ کی جو معراج ہے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہوا، توجہ کیجئے گا، عام طور پر ہمارا کانسیپٹ، ہمارے ذہن میں خیال ہے کہ معراج ایک واقعہ ہے، نہیں، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمی مرتبہ کی جو معراج ہوئے، معراج کی جو سفر ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، قابل توجہ روایت ہے یہ، حیات القلوب میں علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 120 معراجیں تھی، 120 معراجیں۔ اس سے زیادہ جو توجہ، جو قابل توجہ نقطہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ چھٹے امام فرماتے کہ وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، ایک پہلی، وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ، وہ شرعی عبادت، فروعی مسئلہ یا اصولی مسئلہ کہ جو خداوند متعال نے اپنے حبیب سے تمام معراج کے سفر میں اس کو تکرار کیا ہے۔ آج تک تو ہم جو معراج کو سنتے ہیں وہ عذاب قیامت اور جہنم کے عذاب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ والا پہلو شاید کم بیان ہوتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو 120 مرتبہ معراج کا سفر کروایا، یعنی اپنے سفر معراج عرش کی زیارت کروائی، اپنے مقام کی زیارت کروائی۔ اب جو بھی ظاہر خدا کا کوئی مقام تو نہیں، اب میں یہ جملہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خداوند متعال ایسا تو نہیں کہ آسمان پر کہیں عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کر ختمی مرتبہ نے جا کے زیارت کی ہو، نہیں۔ اب یہ عظمت ہے جو بھی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہماری وسعت ہے کہ ہم جان سکیں کہ وہ کیا ہے، معراج کہاں ہے، کیسے ہے، کس شکل کی ہے، نہیں، یہ ساری ہماری پہنچ سے بالاتر ہے۔ یہ جو الفاظ ہے روایت کے، معراج ہوئی ہے، یہ تو قرآن نے بھی کہا، اور 120 معراج ہے، 120 معراج ہوئی ہیں۔ چھٹے امام فرماتے کہ وہ مسئلہ کہ جس مسئلے کو خداوند متعال نے اپنے حبیب کو 120 مرتبہ، اب میں ایک جملہ کہوں، شان میں گستاخی ہے، یاد دلایا، تاکید کی، نعوذ باللہ من ذالک، ختمی مرتبہ کو ضرورت نہیں تھی نہ تاکید کرنے کی نہ یاد دلانے کی، وہ ایک دفعہ کا درس کافی ہے، ختمی مرتبہ کے لیے ایک دفعہ کا درس کافی ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ آئے نماز، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں خداوند متعال نے ہر معراج پر جو اپنے حبیب کو جس مسئلے پر انفسائز کیا، زور دیا، وہ ہے ہماری ولایت کا مسئلہ، وہ ہماری ولایت کا مسئلہ۔ یعنی جو سفر معراج ختمی مرتبہ کے 120 مرتبہ ہوئے، اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی، بہت ساری تعلیمات دی گئی، لیکن ان تعلیمات میں چھٹے امام فرماتے سب سے زیادہ 120 مرتبہ جس میں تمام معراجوں میں جو سب سے زیادہ جس پر تاکید ہوئی، ہماری ولایت کا مسئلہ تھا، ہماری ولایت کا مسئلہ تھا۔
اور خود ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے، توجہ کیجئے گا، جب معراج کا جو سفر کرنے ختمی مرتبہ جو سفر معراج کر رہے ہیں، روایت کا جملہ ہے کہ ختمی مرتبہ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، 7 آسمانوں تک آپ کا سفر بیان ہوا۔ توجہ کیجئے گا، تمام آسمانوں پر فرشتوں کے گروہ نے آ کر آپ کا استقبال کیا۔ اب کتنے ہزار ہوں گے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، ورنہ روایت ہے ہمارے پاس کہ خداوند متعال نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ خلق کیا ہے وہ فرشتے خدا کی وہ خلق اور مخلوقات ہیں جو تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، یہ روایت کا جملہ ہے۔ خداوند متعال نے جس مخلوق کو سب سے، وہ فرشتے ہیں۔ اب چونکہ اب میں نے روایت بیان کی تو پوری روایت سن لیجئے کہ یہ فرشتے تعداد کے اعتبار سے مخلوقات پہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ در حقیقت کس روایت کا جملہ ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، جو افراد نجف و کربلا و ان مقامات مقدسہ کی زیارت کر چکے ہیں، انشاءاللہ ایک روحانی اور معنوی سفر طے کیا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا اور جو کر چکے ہیں، سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند ہم سب کو نجف، کربلا اور ان تمام مقدسات کی زیارت نصیب فرمائے۔ معصوم ارشاد فرماتے خداوند متعال، یعنی میں جملہ جو وہاں پر عام طور پر زائرین کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم تو زیارت پہ پہنچ گئے، ارادہ کیا، اور واقعاً زیارت سید الشہداء تو ایسی ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، ہمیں موقع نہیں مل رہا، ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے۔ یہ خود جسارت ہے، توہین ہے یہ، یعنی ہمارے کام اہم ہے زیارت سید الشہداء پر، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن یہ آزمودہ ہے۔ ارادہ کریں، واقعاً وہ ہوتا ہے نا جیسے میجک، وہی والی کیفیت، ارادہ کریں آپ وہاں ہوں گے، امتحان کی خاطر نہیں، واقعاً ارادہ کرے انسان، بالخصوص زیارت سید الشہداء۔ اور بہت تاکید ہے زیارت سید الشہداء، یعنی کسی معصوم، حالانکہ افضل ترین زیارت ختمی مرتبہ کی زیارت ہے، اس کے بعد امیر المومنین کی زیارت ہے، لیکن روایتوں کی کثرت کے اعتبار سے اور شدت و تاکید کے اعتبار سے وہ سید الشہداء کی زیارت ہے، سید الشہداء کی زیارت ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ جو میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم زیارت پہ جاتے ہیں، ارادہ کیا، پہنچ گئے زیارت پہ، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ بے عین ہی روایت کا ٹکڑا نہیں، لیکن مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ زیارت نصیب ہو۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح، مفاد الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس کی روایت کو بیان کیا ہے، ہر روز صبح ایک بڑی تعداد 70,000، ایک عدد ہے جو میں فی الحال بھول گیا، 70,000 یا 40,000، چونکہ فی الحال میرا موضوع میں یہ نہیں تھا، لیکن اب یہ آدھی روایت میں نے بیان کی تو یہ پوری روایت سن لیجئے۔ ہر روز صبح یہ ملائکہ کی فوج، یہ جمعیت ملائکہ کی سب سے پہلے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ ہے مکے میں، اب یہ جو میں تعبیر استعمال کرنے جا رہا ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے آسمان اوپر ہے، کہاں ہے نہیں معلوم ہے، آسمان اوپر ہے، 7 آسمان، خوب 7 آسمان، اگر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں 7 آسمان، یہ خلا ہے یہ تو صرف اور صرف، خوب یہ اسی قسم کی بھی فی الحال میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ خانہ خدا کے بالکل اوپر، خانہ خدا کے بالکل اوپر خداوند متعال نے ایک بیت المعمور تعمیر کروایا ہے، بیت المعمور۔ اب یہ کیوں تعمیر کروایا تھا اس کی کہانی اپنی جگہ پر، لیکن ہر روز صبح فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتوں کی فوج جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں سب سے پہلے، پھر زمین پر اترتے ہیں، خانہ خدا کے طواف کرتے ہیں، خانہ خدا کا طواف کرنے کے بعد
مدینہ جاتے ہیں ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد نجف آتے ہیں اور امیر المومنین کے حرم کا طواف کرتے ہیں. اور یہ وہ ملائکہ ہیں جس کے لیے میں نے کہا کہ ملائکہ صف باندھے کھڑے ہیں. روایت میں نہیں ہے صف باندھے، صف باندھنے کا لفظ روایت میں نہیں ہے، لیکن یہ جو میں نے کہا کہ صف باندھنے کھڑے ہیں اس لیے کہ ان فرشتوں کو زندگی میں ایک دفعہ یہ زیارت نصیب ہوتی ہے، ایک دفعہ زیارت نصیب ہوتی ہے. بس اس روایت میں امام نے فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد تمام مخلوقات میں، جنوں انسوں جتنی بھی مخلوقات الہی ہے، فرشتے سب سے زیادہ کثرت کے اعتبار سے، جو تعداد کے اعتبار سے اور کثرت کے اعتبار سے، وہ فرشتوں کی تعداد ہے، فرشتوں کی تعداد ہے. بس فرشتے، ہم خوش قسمت ہیں، فرشتوں کا اختیار نہیں ہے امیر المؤمنین کی زیارت پر، رسول کی زیارت پر. وہ جب اذن خدا آئے، صحیح ہے اذن خدا تو ہماری زیارت کے لیے بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. خداوند متعال نے ہمیں مختار خلق کیا ہے، سب خدا کے کندھے پہ نہ ڈال دیں. خدا توفیق دے گا تو چلے جائیں گے، ہو گیا، خدا حساب دے گا ہماری بدلے. اسی نے توفیق نہیں دی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ خدا نے توفیق نہیں دی لہذا ہم یہ کام نہ کر سکے. خدا نے توفیق نہیں دی نماز ظہر نہیں پڑھی، خدا نے توفیق نہیں دی نماز فجر نہیں پڑھی، خدا نے توفیق نہیں دی خمس نہیں دیا. ہاں خدا توفیقات سلب کرتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کس طریقے سے، وہ ایک عقائدی اور کلامی گفتگو اپنے مقام پر. لیکن ہم اپنے سارے اعمال خدا کے کاندھے پر ڈال دیں اور کہ خدا نے توفیق نہیں دی ابھی تک، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا انسان بالخصوص زیارت سید الشہداء کے لیے میں نے کہا بڑی روایات ہے، بہت زیادہ روایت ہے. معصوم کہتے ہیں عجیب روایات ہے. اگر کوئی شخص اس دنیا سے انشاءاللہ، ایک روایت تو جو میں ابھی مومن کی جو وہ بتا رہا ہوں، میں مومن کی ڈیفینیشن جو بتا رہا ہوں جس میں سے 3 پوائنٹ آئے، 1 پوائنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے. یہ جب 4 پوائنٹ آ جائیں گے تو ایک روایت زیارت کے سلسلے میں آئے گی. ورنہ زیارت سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، امام فرماتے ہیں کسی صحابی سے سوال کیا کیا ہر روز تم ہمارے جد حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا ہفتے میں 1 مرتبہ؟ کہا نہیں مولا. کہا مہینے میں 1 مرتبہ؟ کہا نہیں مولا. کہا ہر سال؟ کہا کبھی کبھار. امام کا جملہ کیا ہے؟ مفاد الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا ہے. امام نے کہا تم نے ہم اہل بیت پر ظلم کیا ہے. بعض لوگ مطمئن ہو جاتے کہ ہم نے زیارت کر لی والسلام. کتنے فوائد ہیں زیارت کے دنیاوی؟ شیخ عباس قمی نے ایک فہرست لکھی ہے، ان روایتوں کو نہیں بیان کیا، جس روایتوں سے فہرست لکھی ہے، پوری ایک فہرست. رزق میں کثرت کا سبب، دعا کی قبولیت، غم و اندوہ دور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، دعا کی قبولیت، اور نہ جانے کتنے 20-25 تقریباً فضائل بیان کیے. لیکن قطع نظر ان تمام فضائل کی معصوم فرماتے تم نے ہم اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، ہمارے جد حسین کی زیارت نہیں کی. اور یہ اس شخص کو نہیں کہا امام نے جس نے کبھی زیارت نہ کی ہو، یہ اس شخص کو امام ڈانٹ رہے ہیں جو چند سالوں میں، کئی ساری روایات ہے ہمارے پاس کہ فقیر انسان، غریب انسان سال میں 1 مرتبہ، ہر سال 1 مرتبہ زیارت سید الشہداء کرے، اور امیر انسان سال میں 2 مرتبہ زیارت سید الشہداء کرے. اب وہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ ہم جو کبھی امیر بنتے ہیں کبھی غریب بنتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا ہو. وہ الحمدللہ آج ہمارے لیے زیارت سید الشہداء انتہائی آسان ہو چکی ہے. صحیح ہے، یقینی طور پر مشکل ہے، پیسوں کی مشکلات ہو سکتی، بہت ساری مشکلات ہو سکتی، لیکن یقین جانیے آپ، یعنی یہ ایک میں نے روایت اس ذیل میں نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک جملہ جو عام طور پر ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے پیسے خود امام واپس پلٹاتے ہیں. اب یہ روایت ہو یا نہ ہو لیکن پریکٹیکلی تو ایسا ہی ہے. بلکہ تعجب ہوتا ہے واقعاً بعض اوقات ہمارے ایمان پر. ویسے تو ہم بڑی با ایمان، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں. ورنہ تو ہم بڑے با ایمان بنتے کہ ہمیں جو کچھ ہے ہمارے پاس مولا نے ہمیں رزق دیا، لیکن مولا کی زیارت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ تو ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہماری جانیں قربان مولا پر. بے ابی انت و امی
زیارت کا جملہ ہے. ہمارے ماں باپ قربان، ماں قربان، باپ قربان، جان قربان، سب کچھ قربان، لیکن مولا پیسے نہیں ہے، زیارت پر نہیں آئیں گے. زیارت میں ایک جملہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت میں اگر چلا گیا تو جنت میں جانے کے بعد وہ جنت میں مہمانوں کی طرح ہوگا. اللہ اکبر. یہ دنیا میں تو ہم نے دنیا مومن کے لیے قید خانہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، یہ کہہ کر ہم اپنے دل کو دلاسے دیتے رہے کہ چلو ابھی یہ قید خانے سے رہائی ملے گی تو جنت میں انشاءاللہ ہمارا کوئی محل ہوگا. لیکن روایت کا جملہ، جو شخص سید الشہداء امام حسین کی زیارت کیے بغیر مر گیا اگر وہ جنت میں داخل ہو گیا، روایت کا جملہ، تو وہ جنت میں اس کا کوئی مکان نہیں ہوگا، مہمانوں کی طرح ہوگا. روایت کا جملہ مہمانوں کی طرح ہوگا. یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. الحمدللہ خداوند متعال نے ہمیں وہ سہولت دی جو فرشتوں کے پاس سہولت نہیں ہے. ہاں بعض فرشتے ہیں جو وہیں پر معمور ہے دعا کے لیے، اپنا عزاداری کے لیے، زیارت سید الشہداء کی زیارت. بعض ایسے ہیں فرشتے، لیکن تمام فرشتے آزاد نہیں ہیں. لیکن ہم آزاد ہیں، جب سید الشہداء کی زیارت کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالخصوص آج کے زمانے میں. صرف ارادہ کریں. خداوند متعال نے فرشتوں کو خلق کیا. جب خداوند متعال نے کائنات کو خلق کیا تو تمام، اچھا یہ جو میں معراج کی روایت بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ختمی مرتبہ معراج کا سفر کر رہے ہیں، ختمی مرتبہ معراج کا سفر کر رہے ہیں. 7 آسمانوں پر فرشتوں نے آ کر ختمی مرتبہ کا استقبال کیا. اب فرشتے تعداد خدا ہی بہتر جانتا ہے، توجہ کیجئے گا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمان. کتنے فرشتے خدا بہتر جانتا ہے. روایت کا جملہ حیات القلوب میں علامہ مجید سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ختمی مرتبہ کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب آتا ہے، سلام جواب کے بعد جو سب سے پہلا جملہ، چاہے پہلا آسمان ہو، چاہے دوسرا آسمان ہو، چاہے تیسرا آسمان ہو، کوئی بھی آسمان ہو، سب سے پہلا جملہ جو فرشتوں نے کہا ختمی مرتبہ سے وہ یہ جملہ کہا، آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے. اب وہ روایت تو میں نے کبھی نہیں پڑھی، نہ مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ملی، ممکن ہو، لیکن آپ کے یہ جواب اس روایت کو ڈینائی کرتے ہیں. کیا عام طور پر پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین معراج کے سفر میں ختمی مرتبہ سے پہلے موجود تھے. نہیں، یہ روایت میں نے کہیں نہیں پڑھی. جو روایتیں میں نے پڑھی ہے معراج کے سلسلے میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. میں 7 آسمانوں پر آئے، سلام کے بعد جو سب سے پہلا سوال کیا فرشتوں نے وہ یہ سوال کیا کہ آپ کے بھائی علی کہاں ہیں. ختمی مرتبہ ایک جواب دیا کہ جو جواب اس کو ڈینائی کرتا ہے. کیا دیا جواب؟ ختمی مرتبہ نے کہا کہ میں نے اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، کیونکہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. روایت متواترہ کثیرہ موجود ہے ہمارے پاس. ختمی مرتبہ نے روایتوں میں جواب بھی یہ دیا کہ علی کو میں اپنا جانشین و خلیفہ بنا کر آیا ہوں. توجہ کریں، ہر مقام پہ جہاں سے ختمی مرتبہ کا گزر ہوتا ہے، فرشتے سلام علیک کے بعد جو پہلا سوال کرتے ہیں علی کے بارے میں. روایت کا جملہ ذرا سنیے. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان والے مجھ سے زیادہ علی کو پہچانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علی کو پہچانتے ہیں، علی کی شناخت رکھتے ہیں. یقینی طور پر ختمی مرتبہ کی شناخت رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. لیکن امیر المومنین، بعض مومنین انجانے میں اور بعض غیر مومن یہ اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ جو ہے نا فقط علی 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 کا ذکر کرتے ہیں. وہ ختمی مرتبہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ آسمان والے مجھ سے زیادہ علی کو پہچانتے ہیں. توجہ کیجیے گا،
عجیب روایت ہے، کہنے ختمی مرتبہ سفر معراج کر رہے ہیں، ایک دفعہ معراج کرتے کرتے دیکھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گفتگو کرنا شروع کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. خوب ابھی آپ نے کہا کہ ابھی میں منع کر کے آ رہا ہوں کہ امیر المومنین زمین پر تھے، اب یہاں پر کہاں سے پہنچ گئے؟ پھر ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے، جبرائیل پیچھے سے آئے. روایت کا جملہ ہے کہ ختمی مرتبت سے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا علی مجھ سے پہلے آئے ہوئے ہیں. جبرائیل کہتے نہیں یہ علی نہیں ہے. پھر کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، جبرائیل اب بتا رہے ہیں کہ جب آسمان والے فرشتوں نے جب امیر المومنین کی عظمت کو سنا، امیر المومنین کے فضائل سنے، تو خدا سے ایک شکوہ کیا. خدا سے شکوہ کیا. دیکھیں فرشتوں نے جب کائنات کو جب انسانوں کو خلق کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ایک اعتراض کیا تھا، لیکن خداوند متعال نے اس اعتراض کو قبول نہیں کیا اور اس کا جواب دیا. لیکن اب جو فرشتوں نے اعتراض تو نہیں کہوں لیکن ایک شکوہ کیا. کیا شکوہ کیا؟ کہ زمین والے تو علی کی زیارت سے منور ہو رہے ہیں، علی کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، لیکن ہم آسمان والے فرشتے علی کی زیارت سے محروم ہیں. ہم کیا کریں؟ وہ خوش قسمت فرشتہ خداوند متعال نے ایک فرشتے کو خلق کیا علی کی صورت میں اور آسمان پہ مقرر کر دیا تاکہ جو فرشتہ علی کی زیارت کرنا چاہے اس فرشتے کی زیارت کر لے. یہ شرف حاصل ہوا اس فرشتے کو. خوب اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرے، فرشتے کیوں رسول کی زیارت کے لیے فرشتے کی درخواست نہیں کی؟ ختمی مرتبت کا مرتبہ بلند کوئی شک ہی نہیں ہے. جو مسلمان شک کرے ان کے مرتبے میں، کسی کو بھی ختمی مرتبت سے افضل قرار دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے بھی چونکہ علی کو میزان قرار دیا ہے، نہ اپنی ولایت کو نہ رسول کی ولایت کو. توجہ کیجیے گا، خداوند متعال نے علی کی ولایت کو میزان قرار دیا ہے کیونکہ علی کی ذات ہے، کیونکہ دعائے ندبہ کا جملہ ہے، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے منافق اور کافر کے درمیان تفریق ہوتی ہے. اگر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. منافق اور مومن کے، کیونکہ کافر تو واضح ہے کافر ہے، لیکن باہر کیسے پتہ چلے ہمیں کہ کون منافق اور کون کافر، کون مومن اور کون منافق؟ یہ جو ہمارے شعرا پڑھتے ہیں وہ روایات سے ماخوذ ہے. وہ مطلب وہ جو شعرا پڑھتے ہیں اپنے اشعار میں مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ در حقیقت روایات سے اخذ شدہ ہے. کہ روایت میں کیا ہے؟ روایت میں ہے اے علی تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض و عداوت نہیں رکھے گا. لہذا اگر علی کے فضائل پہ اگر کوئی خوش ہو جائے یہ علامت ہے اس کے ایمان کی. لیکن اگر اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب علی کی محبت کو احساس کرو تو اپنی ماں کو دعا دو. عجیب ہے، حتیٰ اصحاب رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ چیک کرنے کے لیے، یہ ہے میزان، یہ ہے علی جو میزان ہے، ہم اپنے بچوں کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے، ہم دیکھتے تھے کہ آیا علی سے محبت ہے یا نہیں ہے. یہ ہے میزان. اب آج ڈی این اے ہے، اسی قسم کے کوئی اور ٹیسٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ آیا اس کی اولاد ہے یا اس کی اولاد نہیں ہے. بہت آسان سمپل. خداوند متعال نے وہ ڈی این اے امیر المومنین کی ولایت رکھی ہے. امیر المومنین میزان ہے. اب فرشتے توجہ کیجیے گا، ختمی مرتبہ کی ملاقات ہوئی، سوال کیا علی کو کہاں چھوڑ کر رکھا؟ زمین پر چھوڑ کر. پھر ختمی مرتبہ سے سوال کیا، توجہ کیجیے گا. دیکھیں ختمی مرتبہ کے سوال
بہت سارے اہل بیت کے سوال جواب کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کہ فلسفہ کیا ہے. فی الحال ہم سوال جواب جو روایت میں وہ بیان کر رہا ہوں میں, توجہ کیجئے گا. فرشتوں سے ختمی مرتبہ سے سوال کیا. کیا سوال کیا فرشتوں سے؟ فرشتوں سے سوال کیا کیا تم علی کو جانتے ہو؟ ختمی مرتبہ کا یہ سوال صرف اور صرف ہمارے لیے ہے. اسے کائنات ختمی مرتبہ کے سامنے خلق ہوئی ہے. فرشتوں سے سوال کیا کیا تم علی کو جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے نہ پہچانے. خداوند متعال نے جب کائنات کو خلق کیا. اب یہاں سے میں ایک حدیث جو کل بیان کروں گا, آج نہیں کل بیان کروں گا, جس کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ کل بیان یعنی آج بیان کروں گا, آج بھی وقت تقریباً ختم ہو گیا. انشاءاللہ العزیز کل حتماً بیان کروں گا, پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. حجر اسود والی روایت. اب یہ اس کا مقدمہ سن لیجیے. آج فرشتہ کیا کہہ رہا ہے جب سوال کیا کہ کیا علی کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو کہا یا رسول ہم کیسے نہ پہچانے. جب خداوند متعال نے کائنات کو خلق کیا تو خداوند متعال نے 3 مخلوقات تو کم از کم, باقی مخلوقات کو فی الحال چھوڑ دیجئے, 3 مخلوقات انس و جن و ملک, انس اور انسان, جنات اور فرشتے, یہ 3 مخلوقات سے خداوند متعال نے 3 وعدے لیے. توجہ کیجئے گا, خداوند متعال نے 3 وعدے لیے. سب سے پہلا وعدہ اپنی وحدانیت کا, دوسرا وعدہ رسول کی رسالت کا, اور تیسرا وعدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا. خداوند متعال نے یہ, اب انسان ہیں, مجمع لگا ہوا ہے, آپ سمجھے کیا عالم ہوگا, جنات ہیں اور فرشتے ہیں. خداوند متعال نے اعلان کیا الست ربکم, کہتے اس جواب پہ سب سے پہلے جس نے بلا کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں, سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ ختمی مرتبہ اور امیر المومنین کی شخصیت تھی. یہ پہلا. دوسرا جو تمام لوگوں سے لیا, لوگوں سے, انسانوں سے, جنات سے اور ملک اور فرشتوں سے, وہ رسول کی رسالت کا, اور تیسرا امیر المومنین اور باقی ائمہ, یہ 12 اماموں کی روایت کا جملہ, 12 اماموں کی ولایت کے بارے میں سوال کیا. توجہ کیجئے گا. اب جتنے بھی لوگ تھے, فرشتے, جنات اور انسان, سب نے اس سوال پر لبیک کہا, طوعاً او کرہن. تمام نے, یعنی جتنے بھی انسان, چاہے آپ چاہے آپ کے پڑوسی, انہوں نے بھی طوعاً. جس طرح غدیر کا جب اعلان ہوا تھا تو بعض لوگ آئے تھے, بخن بخن یا علی, بھائی وہاں پر بھی کچھ آئے تھے کہ مبارک ہو مبارک علی, تم آج مومن و مومنہ کے مولا بن گئے. تو یہ فقط بخین بخین در حقیقت اس کی عکاسی تھی جو عالم زر میں ہوا تھا. وہاں پر بھی اسی قسم کا کہ خداوند متعال نے جب اپنی توحید, رسول کی رسالت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا جب اعلان یعنی سوال کیا, تو کچھ نے طوعاً قبول کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب طوعاً میں ہیں. طوعاً کا مطلب ہے اپنے اختیار کے ساتھ, اپنے اختیار کے ساتھ. اب میں نے ایک جملہ کہا آپ کی شان میں, ایک جسارت کی, میں نے معذرت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ہوں گے اس میں سے. اب یہ میں نے جملہ کیوں کہا, صرف اپنے بچوں کے لیے اجازت دے تو ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں. یہ جملہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ امیر المومنین کی ولایت آج الحمدللہ خداوند متعال نے اس سے ہمیں مشرف کیا ہے, لیکن کمال کرائٹیریا ابھی نہیں ہے بلکہ عند الموت ہے. خدا را اس امانت کی حفاظت کرے, ہم صبح و شام دعا کریں, یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ یہ جو آخر انشاءاللہ, چونکہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ حضرت نوح کی ایک روایت, آپ کی ایک شباہت جو بیان کروں گا آخر زمانے سے, وہ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ آخر زمانہ ایمان کے تزلزل کے اعتبار سے انتہائی خطرناک زمانہ ہے. ہم جو آخر زمانے کو فروع دین سے لنک کرتے ہیں
کہ آج کے زمانے میں بھائی انسان اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے، روایتوں میں آیا کہ اپنے آپ کو گناہ سے روایت میں آیا کہ آخر زمانے میں اپنا ایمان بچانا مشکل ہے. یہ ایمان بچانے سے مراد یہ آنکھیں نہیں ہیں، یقینی طور پر ضروری ہے، یہ فروع دین ضروری ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ فروع دین کی ضرورت کی خاطر ہم ولایت کو گھٹا دیں. یہ امیر المومنین کی ولایت، یہ کیوں امیر المومنین کی ولایت؟ کہ انشاءاللہ جب یہ روایت پڑھوں گا اس وقت یہ مزید تشریح آئے گی اس کی، فی الحال اس کو چھوڑ دیجئے. اب خداوند متعال نے سب سے وعدہ لیا، کسی نے طوعاً اپنی اطاعت کے ساتھ، کہ جس کی علامت یہ ہے کہ آج دنیا میں جو مرتے وقت خدا کی توحید، رسول کی رسالت اور امیر المومنین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ گیا، یہ علامت ہے کہ اس نے اطاعت اور اختیار کے ساتھ ولایت کو قبول کیا تھا. اور کچھ نے اس کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سب ڈنڈے کے زور پہ تھے، سب نے کہا لبیک. اب یہ میں نے کیوں کہا؟ انشاءاللہ جو کل روایت آئے گی وہ آئے گا، کیونکہ ویسے بھی روایتیں طوعاً و کرہن والی. بس فرشتے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے، جب سوال کیا رسول نے کہ کیا تم علی کو پہچانتے ہو، تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کیسے نہ پہچانوں، خداوند متعال نے مجھ سے عالم ذر میں ہم سے علی اور آل علی کی ولایت کا سوال کیا تھا، تو کیسے فراموش کر جاؤں؟ فراموش کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے گرایا جاؤں گا. یہ جملہ روایت کا نہیں ہے. یہ دیکھیں، جو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے اگر کوئی جملہ آئے تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ میں نے کہاں سے استفادہ کیا. یہ روایت کا جملہ نہیں ہے کہ اگر علی کی ولایت کو قبول نہ کرے تو آسمان سے. لیکن حضرت آدم جب آسمان سے زمین پر آئے تھے، اب ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو میثاق، ان کو عہد یاد دلاتا تھا. انشاءاللہ کل اس موضوع کو اس حجر اسود والی روایت کو اسی سے کنٹینیو کروں گا، لیکن یہ یہاں تک میں نے آپ لوگ کو پہنچا دیا کہ انشاءاللہ تاکہ مجھے کل یہ دوبارہ تکرار نہ کرنی پڑے کہ جو امیر المومنین کی اگر ولایت کو قبول نہ کیا، فرشتے قبول نہ کرے، آسمان سے گرا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. خوب یہ امیر المومنین کی ولایت ہے. زمین والوں سے زیادہ علی کے دیدار کے مشتاق آسمان والے ہیں. زمین والوں سے زیادہ آسمان والے علی کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ زمین والوں نے تو نہ علی کی قدر کی نہ آل علی کی قدر کی. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جن کے سبب سے خداوند متعال نے کائنات کو خلق کیا، لیکن اس امت رسول نے کیا سلوک کیا؟ واقعاً تعجب ہوتا ہے. خدا نے مسلمانوں سے کہا تھا، کیونکہ یہ آیت مسلمانوں سے مخاطب ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ کفار سے مخاطب نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ مجھے اجرت رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، صرف اہل بیت سے مودت چاہیے. قرآن نے مودت کا سوال کیا تو آل محمد کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ان کے نواسے کو ذبح کر دیا گیا. ان کی مستورات کو بے مخنا و چادر نرغے عادہ میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. اللہ اکبر. ہاں زیادہ رہو. 11 محرم کو یہ کاروان جو ایک مرتبہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہو رہا ہے، سنیں گے اس سے پہلے ایک روایت تاکہ ہمیں پتہ چلے اہل بیت اطہار اور بالخصوص جناب زینب کی مظلومیت پتہ چلے. ظاہراً سید سجاد کی روایت ناقل ہے، سید سجاد ظاہر روایت ہے، روایت کا جملہ ظاہراً سید سجاد اس روایت کو نقل کرتے ہیں. ایک مرتبہ جب ہم مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، محلہ بنی ہاشم میں ایک طرف رش لگا ہوا ہے لوگوں کا. کسی نے معلوم کیا کہ کس بات کا رش ہے، تو کہا گیا کہ مستورات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سوار کروایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ اس بھیڑ میں ہلچل مچی
کسی نے پوچھا کہ ہلچل کی وجہ کیا ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ بنت علی زینب کبریٰ سوار ہونے جا رہی ہیں۔ ہاں آزادارو سنیں گے کس طرح سوار ہو رہی ہیں۔ حکمت روایت کا جملہ ہے، بنت رسول بنت علی زینب کبریٰ اپنی سواری کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس علمدار آئے داہنی طرف، شہزادہ علی اکبر آئے بائیں جانب، اپنے محمل کے قریب پہنچے۔ ایک مرتبہ دائیں طرف سے عباس علمدار نے بازو کو تھاما، بائیں جانب سے جناب علی اکبر نے بازو کو تھاما۔ ہاں آزادارو جملہ سنیں گے۔ ایک روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ حسن کی نشانی قاسم نامحرموں کے مجمع کو دور کر رہے ہیں، نامحرموں کے مجمع کو دور کر رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مولا حسن کی نشانی شہزادہ قاسم، آپ کی پھوپھی اپنے مکمل حجاب میں ہیں، اپنے مکمل حجاب میں ہیں، کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ لیکن ہاں قاسم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کسی نامحرم کی نگاہ میری پھوپھی کی چادر پر پڑے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، قاسم آپ یہ برداشت نہ کر سکے، یہ تو مدینہ ہے، شہر مدینہ ہے، آپ کا محلہ ہے۔ اللہ اللہ، شام غریبہ، ہائے زینب کبریٰ، ایک مرتبہ ہائے اشقیا، آگے بڑھتے ہیں، ہاتھوں میں نیزے ہے، زینب کبریٰ ام کلثوم اور بیویوں کے سروں سے چادریں نکال رہے ہیں۔ اے قاسم، اگر شام غریبہ میں اس منظر کو دیکھیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ حکمت شہزادی سوار ہونے جا رہی ہیں، دائیں طرف مولا عباس علمدار، بائیں جانب مولا علی اکبر۔ ہاں روایت کا جملہ سنیں گے۔ ایک مرتبہ سوار ہونا چاہتی ہیں، ایک مرتبہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لال حسین آگے بڑھتے ہیں، اپنے زانوں سے زینہ بناتے ہیں، اور اس زینے کے سہارے عباس اور علی اکبر کے سہارے شہزادی کو سوار کروایا جا رہا۔ ایک مرتبہ سے شہزادی زینب کی نگاہ جب محمل سے باہر انہوں نے دیکھا تو ایک نگاہ پڑی کہ ایک گوشے میں فرزند زہرا بیٹھے ہوئے ہیں، حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے یہ سنا، گھبرا کر ایک سوال کیا، بھیا آپ کو میری ماں کے حق کا واسطہ دیتی ہوں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ اللہ اکبر، بہت بڑا واسطہ دے دیا، بہت بڑا واسطہ دے دیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں، زینب آج تو بڑی شان سے سوار ہوئی ہو، لیکن جس چیز نے مجھے رلا دیا وہ 11 محرم کہ جب 11 محرم کو تم سوار ہونے جا رہی ہوگی۔ روایت کا جملہ ہے، جب 11 محرم آئی نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے بیویوں کو تو سوار کروا دیا۔ ہائے، بیویوں کو سوار کروانے کے بعد ایک مرتبہ اپنی سواری کے قریب پہنچی، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آؤ عباس اپنی بہن زینب کو سوار نہ کرواؤ گے؟ آؤ اکبر اپنی پھوپھی کو سوار نہ کرواؤ گے؟ ہائے زینب کبریٰ کا دل بھر آیا۔ روایت سنیں گے، ایک مرتبہ بیمار کربلا سید سجاد، ہاتھ میں عصا ہے، بدن میں طاقت نہیں، لرزے بدن کے ساتھ قریب آتے ہیں، شہزادی کو کہتے ہیں، بے پھوپھی اماں آپ سوار ہو جائیے، میں آپ کو سوار کرواتا ہوں۔ بی بی نے کہا، بھتیجے تم بیمار ہو؟ کہا نہیں، میں حکم دیتا ہوں، میں امر کرتا ہوں۔ ہاں آزاداروں ذرا سنیے، اس جملے کو سنیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زانوں سے زینہ بنایا، لیکن ہائے یہ بیمار کیا کرتا؟ ایک مرتبہ شہزادی سوار ہونا چاہ رہے، سید سجاد کربلا کی زمین پہ گر گئے، واہ محمد واہ علی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ بار الہ حاضر مجلس مومن مومنات اور کل مومن مومنات یہ واسطہ دیتے، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ
جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، روزی کے مسائل، روزگار کے مسائل، رزق کے مسائل، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، بہت سارے مسائل میں مومنین گرفتار ہیں، خداوندہ تجھے واسطہ دیتے، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، تمام مومن و مومنات بالاخص حاضرین مجلس مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ جو مومن و مومنات شیعان حیدر کرار دنیا بھر میں مظالم کا شکار ہیں، فقط اس وجہ سے کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں، آل علی کا ماتم کرتے ہیں، خداوندہ تجھے واسطہ دے دے، محمد و آل محمد کا واسطہ دے دے، امیر المومنین کی عظمت کا واسطہ دے دے، خداوندہ تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوندہ حاضرین مجلس اور کل مومن و مومنات، ان تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوندہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص حاضرین مجلس مرحوم مومن و مومنات، حاضرین مجلس کے مرحومین، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ یہ محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، خداوندہ مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خداوندہ نسل در نسل اس محبت اور ولایت کو اپنی نسلوں میں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تمام مظالم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ اب یہ ایک نماز وحشت اور ان کا ظاہر فاتحہ بھی ہے۔ خاتون نجمہ مسرت، ڈاٹر آف بابر علی مرزا، ان کی نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ اور ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے ڈاکٹر سبطین جعفر شہید، کل مومن و مومنات، علماء کرام بالخصوص اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین